مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق روحانی ساتھ منوانا ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں۔ مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے، جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے۔ یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں
اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے، آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل لے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں، اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پر میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے پتہ ہے مولا، میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔
अगननी, मेहनत से नहीं, इस फिक्रे को खामोशी से गौर से सुने। व अगननी, मैं गनी हूँगा अगर तो होगा तेरे फजल से, मुझे कलमा नसीब होगा अगर होगा तेरे फजल से, मुझे कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब में आसानी होगी अगर तो होगे तेरे फजल से, और यहाँ तक कि अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। जन्नत भी अगर मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। इस आयत में यानी इन दो आयात में गिना है, गिना है इस आयत में, और इसमें जरूरतों का पूरा होना है, हाजात का पूरा होना है। और इस आयत में किफायत है, किफायत। एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना यह किफायत है। 1 रुपए से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे तो लाख को मेरा रुपया कर दे तो मेरा अल्लाह चाहे रुपए को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे कक को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे लाख को कक तिनका। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुन। किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर ये फरमाएं कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के फजाइल क्या हैं, फवायद क्या है, इसके फवायद और फजाइल क्या हैं? फरमाया बस यही है कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाता है, बस यही। कितने बड़ों ने मखदूम नूह साहब हाला सिंध, बहुत बड़ी हस्ती है, मजार है, दरबार है, मखदूम मोहम्मद नूह हाला सिंध में, उनकी उम्र बहुत लंबी थी। किसी ने उनसे दराजी उम्र का राज पूछा, फरमाने लगे मेरी दराजी उम्र का राज सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात।